آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نماز بندے اور اس کے رب کے مابین رابطہ اور تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ گرتے رہتے ہیں۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے اسی وقت سے یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پہ مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے اور اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے 1 حج اور عمرے کا اجر و ثواب ملے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع اور سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کائنات نیل کی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے
اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہو جاتی ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کا نور نماز میں ہے۔ وقت فجر یہ ٹھنڈی ہوائیں اور ہر طرف گونجتی ہوئی اذانیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ دیکھ کر روتا ہوں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تمہارے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اے اللہ، ہمیں بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑیں گے۔